میرا 8واں سوال ہے، مولا علی علیہ السلام نے بھی قرآن کی کمپائلیشن نزول کے حساب سے ترتیب دی تھی جو اس وقت کی حکومت نے ریجیکٹ کر دی تھی۔ کیا وہ جی کمپائلیشن کہیں سے مل سکتی ہے آج؟ نہیں، ہمارے پاس نہیں وہ کمپائلیشن، وہ صرف اہل بیت علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام کے پاس. جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ اس کو نہیں دیکھو گے جب تک کہ 12ویں امام کا ظہور ہوگا. جب وہ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام مثلا امام صادق علیہ السلام وہ دکھاتے تھے، کبھی کبھار اپنے اصحاب کو دکھاتے تھے، وہ کمپلیشن دکھاتے تھے اور پھر لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس کے مطابق تم قرآن نہ پڑھنا. یعنی وہ اگر کوئی پڑھنا بھی چاہتا تھا نا، تلاوت کرنا چاہتا، اس کو منع کرتے تھے کہ یہ نہ کرو، یہ وہ ایک وقت اسی طرح پڑھو جیسے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں. جیسے جو ہمارے پاس جو قرآن اسی کے مطابق پڑھو، جو دوسرے پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھو. ایک وقت آئے گا جب یہ قرآن ظاہر ہوگا، لیکن یہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا. جی حسن بھائی، میں نے سنا ہے کہ امام مہدی 70 سال کی عمر تک زندہ رہے، اس کے بعد اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، یا وہ غیبت میں چلے گئے اور اب وہ واپس آئیں گے جب قائم آئے گی۔ تو انہوں نے اپنے دور میں بھی یہ قرآن کسی کو نہیں دکھایا؟ تو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی ہے سنہ 255 ہجری میں، سامرہ میں، سامرہ عراق کے ایک شہر ہے. تو اسی پیدائش کے وقت ہی ان کی پیدائش سے پہلے بھی ان کے والد گرامی کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ میری زوجہ جو ہے حاملہ ہیں. یہ بالکل چھپاتے تھے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ 11ویں امام ہے اور ان کے بعد جو امام ہوگا وہ شیعوں کا 12واں امام ہوگا اور اسی نے ظہور کرنا ہے. تو جن لوگوں کو یقین بھی نہیں تھا کہ 12 امام حق ہیں، تو وہ بھی ان کے پیچھے پڑے تھے کہ یہی وہی شخص ہیں جو بنی عباس کی حکومت کا خاتمہ کریں گے. تو ان کی جان کو بڑا خطرہ تھا، تو ان کے والد گرامی ان کو چھپاتے تھے. اور احادیث بھی بہت تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 12واں امام جو ہے ظہور کریں گے اور دنیا کو عدل سے بھر دیں گے اور سب خلافتوں کا حکومتوں کا خاتمہ کر دیں گے. تو اس لیے ان کی جان کو خطرہ تھی، وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے. جب ان کی ولادت ہوئی ہے تو سب سے چھپا دیا تھا انہوں نے. بس بعض لوگ جو ان پہ اعتبار تھا، خاص شیعہ، خاص افراد، ان کو دکھاتے تھے کہ یہ آپ میرے بعد جو امام ہوگا یہ آپ کے امام ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. 260 میں امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. اور اس وقت غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہو گیا. یعنی اس غیبت اس سے پہلے بھی تھا، لیکن اس سے پہلے بھی غیبت تھا، کسی کو وہ نہیں دکھاتے تھے. تو اس کے بعد ان سے ملاقات کرنا بہت مشکل ہوگی، سوائے ان افراد کو جو ان پہ بہت اعتبار تھا، ان کو بہت ہی اعتبار تھا اور ان کے نائب تھے، وہ ان کے وکیل تھے جو شیعوں کے درمیان وہ خط لے کے آتے تھے اور لیٹرز لے کے آتے تھے، پیغام لے کے آتے تھے. اور وہ بہت مشہور معروف بھی لوگ ایسے نہیں تھے کہ گورنمنٹ ان کو جانتے تھے، بس شیعہ حضرات ان کو جانتے تھے کہ ان سے ہم نے رابطہ کرنا، یہ ہمارے پیغام لائیں گے. اور یہ وہ حضرات تھے جو اس سے پہلے حضرت امام ہادی علیہ السلام یعنی 10ویں امام اور 11 امام کے بہت ہی قریبی ساتھی اور بہت ہی ان کے وکیل اور نمائندے رہ چکے تھے. اور امام علیہ السلام نے 10ویں امام 11ویں امام نے ہمیشہ کہا تھا کہ یہ جو بھی کہیں یہ صحیح ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں. تو انہی کی وکالت کو انہوں نے برقرار رکھا. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ 70 سال تک زندہ رہے پھر وہ اللہ نے ان کو اپنے پاس لے گئے. وہ غیبت اسی زمانے سے شروع ہو گئی اور یہ غیبت جو ہے 70 سال تقریباً جاری رہی ہے. اور سنہ 329 میں تقریباً 70 سال کے بعد انہوں نے ان کا جب آخری وکیل تھا، ان کہا کہ آپ کے مرنے کے بعد میرا کوئی وکیل نہیں ہوگا، اب غیبت کبریٰ شروع ہو رہا ہے، اب جو ہے میرا کوئی وکیل نہیں ہوگا، اور جو شخص ادعا کرے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے وہ جھوٹا شخص ہے. تو یہ ان کے لیٹر آ گئی، سب شیعوں میں لیٹر پھیل گیا ہے. اور اس سے پہلے ان کی ولادت سے پہلے امام علی یعنی 255 سے پہلے شیعہ میں یہ احادیث کافی مشہور تھی. اور ائمہ اطہار علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، حضرت امام باقر علیہ السلام سے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، پہلے امام، دوسرے، تیسرے امام، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں امام سے کہ 12واں جو امام ہوگا اس کا بہت بڑا طویل غیبت ہوگا، اس کے 2 غیبتیں ہوں گی، اس کے غیبت میں بہت بہت طول ہوگا. اچھا، اس کے غیبت میں جو ایمان پہ رہے گا اللہ وہ ایسا ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جہاد میں شریک ہے، اس کا ثواب اتنا عظیم ہوگا. تو میرے بھائی ان کا غیبت یہ ہے کہ وہ پردہ غیبت میں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو اذن دے گا خروج کا کہ وہ خروج فرمائے. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے 70 سال کی عمر. ایسی کوئی حدیث روایت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس نہیں، احادیث روایت ہمارے پاس متواتر کہ اللہ ان کو اپنے پاس لے کے گیا. بھلے وہ روایت میں یہ ہے کہ وہ غیبت میں یہ ہے، یعنی وہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام، حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو طویل عمر دی ہے اور ان کو غیبت دی ہے صرف اسی لیے، نہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کوئی شریعت ہے، کوئی شریعت نہیں ہے ان کی، کوئی ایک امتی بھی نہیں ہے ان کی.
ایک امتی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک بندے کو اتنے ہزاروں سال سے زندہ رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ زندہ تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال پوچھا نا، دریا کے ساتھ وہ گئے تھے مچھلی جی وغیرہ کی جی جی کہانی جو ہے، جی تو اس زمانے سے اب تک زندہ رکھا ہے صرف اسی لیے کہ ایک حجت رکھیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اللہ کا ایک ولی ہو سکتا ہے کہ وہ غیبت میں بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر ان کی شاگردی کا بیک مانگے اللہ سے کہ مجھے اللہ مجھے ایک ایسا شخص دے جو میں اس سے علم حاصل کروں، جو مجھے کچھ علم سکھا دے، اور وہ اس کی عمر بھی طویل ہو اور وہ غیبت میں بھی ہو۔ ایسا نمونہ اللہ نے بنایا تاکہ کوئی بھی شخص اگر قرآن کو مانتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہے، تو اللہ کے حقیقی حجت پہ اس کو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ جی سر، مزید کوئی سوال؟